تو لوگ وقت بچاؤ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ حکومتیں وقت کے زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ آج اسکول کے باہر کچھ لوگ نعرے لگا رہے تھے، وقت بچاؤ، اسلام بچاؤ۔ ہاں، وہ لوگ وقت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مگر محافظ وقت کیا ہوتا ہے؟ وقت کا مطلب اللہ کے نام پر کوئی چیز دے دینا تاکہ لوگ اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھائیں، جیسے کہ مسجد، مدرسہ وغیرہ۔ تو کیا وہ چیز بیچی نہیں جا سکتی؟ چلو آؤ تم کو بیٹھ کے بتاتا ہوں۔ چلو۔ اب بولو، کیا پوچھ رہے تھے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ وقت کی چیز بیچی نہیں جا سکتی۔ نہیں، بالکل نہیں، نہ اس کو بیچ سکتے ہیں نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ہمیشہ عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ تو لوگ وقت بچاؤ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ حکومتیں وقت کے زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور اپنے اختیار سے استعمال کرنا چاہتی ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے جو چیز اللہ کے نام پر دی گئی ہے وہ اسی کے نام پر استعمال ہوگی۔ تو کیا مسجد کے جگہ پر شاپنگ مال نہیں بن سکتا؟ بالکل نہیں، یہ امارت میں خیانت ہوگی۔ وقف کرنے والے نے جس نیت سے وقف کی ہے وہی استعمال کرنا ہوگا۔ مسجد کے لیے ہے تو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے ہے تو مدرسے کے لیے۔ اسی لیے ہر وقف کی چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کی نگرانی وقف بورڈ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی چپکے سے قبضہ کر لے تو ہمیں قانون کے مطابق آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی لیے تو نعرہ ہے وقت بچاؤ، اسلام بچاؤ۔ ہم بھی اسکول میں بتائیں گے وقت کیا ہے، اس کو بچانا کیوں ضروری ہے۔ ہاں، جو چیز اللہ کے نام پر دی گئی ہے اس کی حفاظت بھی عبادت ہے۔ چلو اب چلتے ہیں، امی انتظار کر رہی ہوگی۔ نہیں، رکو، سمندر دیکھ کر جاتے ہیں، چلو۔ وقف صرف زمین، عمارت یا جائیداد کا نام نہیں، یہ ہماری ایمان کا تقاضا، امت کی اجتماعی سوچ اور آنے والی نسلوں کے لیے تحفظ کی ضمانت ہے۔ یہ وہ درخت ہے جو آج لگایا جائے تو کل لاکھوں کو سایہ دے گا، وہ چراغ ہے جو مرنے کے بعد بھی جلتا رہے گا۔ تعلیم اور علم کی روشنی بھی وقف کی بدولت پھیلتی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں عظیم مدارس، یونیورسٹیاں، کتب خانے، حتیٰ کہ اسکالرز کی تنخواہیں بھی وقف سے ادا کی جاتی تھیں، لیکن افسوس آج ہمارے کئی تعلیمی وقف ادارے یا تو ویران ہو چکے ہیں یا غلط ہاتھوں میں چلے گئے ہیں۔ وہ زمینیں جو کبھی مدرسے، اسکول اور یتیم خانے کے لیے وقف تھیں، آج وہاں کاروباری پلازے بن چکے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم خواب غفلت سے جاگیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے وقف اداروں کا ریکارڈ درست کریں، تعلیمی وقف کو دوبارہ فعال بنائیں، وقف شدہ زمینوں پر تعلیمی ادارے، لائبریریاں اور ٹریننگ سینٹر قائم کریں، شور و آگہی پیدا کریں، وقف پر ناجائز قبضوں کے خلاف قانونی و پرامن جدوجہد کریں۔ ارے رکو، زیادہ آگے مت جاؤ۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کو وقف اور تعلیمی خدمت کا شعور دیں تاکہ وہ اس امانت کے وارث بن سکیں، نہ کہ تماشائی، کیونکہ جو قوم اپنی علمی اور روحانی امانتوں کی حفاظت نہیں کر پاتی وہ اپنی شناخت، طاقت اور تاریخ سب کچھ کھو دیتی ہے۔ آئیے عہد کریں، وقف بچاؤ، اسلام کو مضبوط بناؤ، امت کا مستقبل روشن بناؤ۔